ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کی بات ہے تو حرام کمائی سے کھانے پینے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حرام کمائی سے اگر صدقہ و خیرات بھی کریں گے قبول نہیں ہوگی. مسلم شریف کتاب الطہارہ باب وجوب طہارت للصلاۃ حدیث نمبر 224 حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. بغیر طہارت کے کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی اور کوئی بھی صدقہ چوری کے مال کا ہو تو وہ قبول نہیں ہوتا. صدقہ غلول کہتے ہیں وہ مال جو مال غنیمت سے چرایا ہوا ہو. اہل علم نے بتایا کوئی بھی طریقہ جو حرام ہو, حرام طریقے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے پھر اس کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا جائے قبول نہیں فرمائے گا, الٹے وہ گناہگار ہوگا کہ تو نے راہ للہ فی سبیل اللہ میں کیوں حرام مال خرچ کیا. سمجھ میں آئی بات؟ اس وجہ سے اللہ رب العالمین حرام کمائی سے روکتا ہے. اب دیکھیے صحابہ کرام کس طرح سے حرام کمائی سے بچتے تھے. یہاں تک کہ اگر حرام غذا کھا لیتے تھے الٹی کر دیتے تھے, حالانکہ میں انگلی ڈال کر کے اس کو الٹی کر دیتے تھے. نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی اس طرح سے تربیت کی تھی اور حرام سے بچنے کا درس دیا تھا کہ صحابہ کرام کسی بھی رزق کے سلسلے میں معلوم کرتے تھے کہ یہ حلال ہے یا حرام. اگر کھانے کے بعد بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ ہم نے غذا حرام کھا لی ہے تو حلق میں انگلی ڈال کر کے اس کو قے کر دیتے تھے. جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بخاری شریف کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ایام الجاہلیہ حدیث نمبر 3842 حدیث کے راوی حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا یخرج لہ الخراج, جن کے لیے کمائی کیا کرتے تھے, وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی کمائی میں سے کھایا کرتے تھے. فَجَاءَ يَوْمًا بِالشَّيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ, ایک دن وہ کما کر کے لایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمائی کو کھا لیے. غلام نے کہا أَتَدْرِي مَا هَذَا, آپ نے جو ابھی کھایا آپ کو پتا ہے کیا ہے یہ؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا وما ہوا, کیا ہے یہ, یعنی کیسی کمائی کا ہے؟ فرمایا كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعتاني بذلك فهذا الذي أكلته منه. اس نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں میں نے ایک شخص کی کہانت کی تھی, یعنی غیب کی خبر بتایا تھا ان کو, حالانکہ کہانت مجھے اچھی طرح نہیں آتی تھی, میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا. آج اس سے میری ملاقات ہوئی, اس نے اس کا صلہ بدلہ مجھے دے دیا اور یہ ہے جو آپ نے کھایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے حرام میں نے کھا لیا ہے. فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انگلی اپنے حلق میں ڈالی اور جو کچھ کھائے تھے, جو کچھ فی بطنہ, پیٹ میں جو کچھ تھا اس کو قے کر دیے. سیم یہی واقعہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. تو کس طرح سے وہ لوگ حرام سے بچنے کی کوشش کرتے تھے, اس ڈر سے کہ ہماری عبادت بیکار نہ ہو جائے, مردود نہ ہو جائے. اسی طرح سے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, بخاری شریف کتاب الزکات باب ما یذکر فی الصدقۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 1491. حضرت
ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بیت المال کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. فَأَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِّن تَمْرِ الصَّدْقَةِ، حضرت حسن بن علی بیت المال میں جو کھجور رکھی ہوئی تھی ایک کھجور اٹھا لیے، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، اور اس کو اپنے منہ میں ڈال لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ بیت المال میں جو یہ صدقہ کی کھجور ہے میرا نواسا کھا لیا. فوراً اسے سمجھانے لگے، کہنے لگے کیک 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 کیک، محدثین نے اس کا ترجمہ کیا ہے ارم بہا ارم بہا، پھینک پھینک اسے، چھی چھی پھینک اسے. اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ، تجھے معلوم نہیں، پتا نہیں کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے؟ دیکھیے چھوٹا سا بچہ ہے، ان کی تربیت کس طرح سے کر رہے ہیں حرام سے بچنے کے لیے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا دعویٰ بھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، مگر ہمارے کام میں بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں کرتے ہیں.